السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں فیصل رحمان، لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے وفاقی وزیر برائے ریلوے جناب سینیٹر محمد اعظم سواتی صاحب کے ساتھ. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جی، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کی، انفراسٹرکچر کی، ڈسٹریبیوشن کی، اس پورے سیٹ اپ کی، وہ جو ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، آئی تھنک ریلوے از دی موسٹ امپورٹنٹ. انفارچونیٹلی سر، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا ریلوے بڑی بہترین تھی، گریجولی سسٹم خراب ہوتا گیا. اس میں چاہے کرپشن کے ریزنس تھے، یا ان پٹ ٹھیک نہیں تھی، یا کوئی فارمولا ٹھیک نہیں تھا، کہ آج ہم لوگ بہت ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ ریلوے لگتا ہے کہ پتہ نہیں 1800 صدی کی یہ ٹرینز چل رہی ہیں. آپ چین جائیں، جاپان جائیں، میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا ان بلٹ ٹرینز کے ساتھ اور سب کچھ، لیکن ایٹ پار تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تھا. بنیادی سوال، ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ سر، اتنا سخت اور سنجیدہ سوال آپ نے شروع میں کر لیا اپنے بیانیے کے اندر کہ میں اس رودات کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں لے کے جاؤں. اس کی تاریخ جو ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ سمجھیں گے کہ جب پاکستان بنا تو ریلوے کا اپنا ایک بجٹ ہوا کرتا تھا. خدا جانے کس کی نظر لگ گئی اور وہ ہمیشہ سرپلس میں تھا. ریلوے بڑی کامیابی سے اس ملک میں صنعتی اور زرعی ترقی کے اندر اپنا رول ادا کر رہی تھی. اس لیے کہ دنیا کے اگر نقشے پہ دیکھیں تو یہ ریلوے ہے جو ہر ملک کے اندر اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے تباہ کیا گیا جن عوامل کی وجہ سے، اور پاکستان کی اس اکانومی کے ساتھ اس کو بند کر کے، اس کو مقروض کر کے جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے، جو بھی اس کے اندر ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ کا سوال سیاست سے نہیں، ان عوامل سے ہے جن کی نشاندہی کی جائے، ان غلطیوں کی ہے. اور پھر آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے آپ کے اس بہترین پروگرام کے ذریعے سے ان کو یہ بتایا جائے کہ آخر عمران خان نے اتنا بڑا بوجھ جو میرے کندھوں پہ ڈالا ہے، کیا ویژن ہے میری، کس طرف جو ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد جب غلام اسحاق خان آئے تو انہوں نے اس کو ایک بالکل ہی جس طریقے سے ملک کا بجٹ پیش ہوتا ہے تو ریلوے کو بھی اس کے بجٹ کے ساتھ ملا دیا. 1-2 سال تک وہ منافع بخش تھا. اور پھر میں حقیقت میں بتاتا ہوں کہ اندر سے اور باہر سے یہ سیاسی گٹھ جوڑ کے نتیجے کے اندر ریلوے کو سکویز کیا گیا. ٹھیک. اور آج بھی یہ حالت ہے. مطلب ہے کہ ہمیں یہ بتانے میں نہ تو خوشی ہو رہی ہے بلکہ ندامت ہو رہی ہے کہ آج بھی 5 مہینے کے اندر شیخ صاحب کی جدت کی وجہ سے، کووڈ کے باوجود، بہت سارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کی بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن آج بھی 17 بلین کا نقصان ان 5 مہینوں میں ہوا ہے، جس میں پنشن کا ایک بنیادی بوجھ اس ریلوے کے اس ناتواں کندھے کے اوپر جو ہے یہ سوار ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ تنخواہوں کی مد میں اور پینشن کی مد میں تقریباً کتنا پیسہ سالانہ لگتا ہے؟ سر، میں اس کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں نا، 17 ماہ 5 مہینے کا مطلب ہے، اس کو اگر اسی حساب سے آپ 12 مہینے پہ کنورٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ بات کریں 40 ارب کے آگے پیچھے. اب 40 ارب میں سے تقریباً اگر آپ پروفٹ کہاں سے لیں گے؟ آپ کے بنیادی خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے اس میں سے. سر، اس میں دیکھیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اس میں بہت سارے ایسے عوامل رہے ہیں. آپ خالی یہ دیکھیں کہ اس کی کھربوں کی، I'm not talking about billions، کھربوں کی جائیداد کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے. بالکل ٹھیک. انکروچمنٹ. اور جب بھی، اور آج کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی اس حکومت نے جو ہے یا میں نے آ کے جو ہے بڑا تیر مار لیا ہے یا شیخ صاحب نے بڑا تیر مار لیا. جب بھی آپریشن ہوا ہے، اندر سے آواز سیاسی آنی شروع ہوئی ہے، اور ہمیشہ ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ جی ہمارا گراف نیچے چلا جائے گا. آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر ہم نے
3 سے 4 ارب रुपए کی پراپرٹی ریکور کی ہے، ریٹریو کی ہے دوبارہ. لیکن اندر سے میرے دوستوں نے آوازیں دینی شروع کر دی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ عمران خان نے مجھ کو اس منزل کی طرف لے جانے کے لیے ریل کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی اندر سے کم از کم بیٹھ کر ایک پورا روڈ میپ ان کو دے سکتا ہوں کہ یہ آج کا نہیں، اگر 30 سال 40 سال پہلے سے جو ہے اس کو خسارہ برابر ہوتا رہا ہے تو اس میں پالیٹیشین کی بنیادی غلطی ہے. مینجمنٹ بعد میں، یونین جو ہے اس کے بعد، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس. اور میں آپ کے پروگرام میں دیکھ لیں، میرے چہرے کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا عمل نہیں، بالکل واضح طور پہ جو ہے سچائی کی بنیاد پہ کہتا ہوں. اگر میں چوری کروں گا، میں بددیانتی کروں گا، میں اپنے لوگوں کو بھرتی کروں گا، میں اگر کسی کو برتری دوں گا اور کسی کو جو ہے بےعزت کروں گا، یہ نہیں چل سکتا. اس لیے آتے ہی میں نے ایک نوٹیفکیشن جو ہے جاری کیا ہے کہ جو کسی پارلیمنٹیرین کے ذریعے سے اور جو میرے آنریبل منسٹر بھائیوں کی وساطت سے یا مینجمنٹ کے کسی آدمی یا میرے دوست کی کسی تعلق کی وجہ سے مجھے کہے گا کہ مجھے یہاں ٹرانسفر کر دو، وہ میرے ریلوے کا، عمران خان کے بی این کا اور میرا پہلا نمبر کا دشمن ہے، اس کو میں سسپینڈ کراؤں. ہر چیز میرٹ پہ ہوگی. ہر چیز دیکھیں میرٹ کے اوپر یہ ہے کہ، اور مجھے جب یہ فرض سونپا گیا تو رات جو ہے میرے لیے بڑی مشکل تھی کہ میں کیا صبح عمران خان کو یہ کہہ دوں کہ بڑا مشکل ہے. پھر میں نے سوچا کہ اگر امریکہ میں کئی بینک کرپٹ کمپنیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و کارب کے لیے، اگر بینک کرپٹ کمپنی سے میں نے وائبل کمپنی بنائی ہے، ایک نہیں کئی، یہ میری تاریخ ہے خدا کے فضل. ٹھیک. اور مجھے اس بات کے اوپر جو ہے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پر $2.5 کے اندر جو ہے لٹرلی قسمی آپ کو کہتا ہوں کہ جھاڑو دیا. جتنے میرے امریکن دوست ہیں جو جانتے ہیں، جو اس وقت بلینئر ہیں، بلینئر ڈالرز کے اندر جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے $2.5 سے سٹور کے اندر ماپ اور سویپ سے جو ہے میں ٹرک ان لوڈ کر کے، اور یہ کام میں نے سیکھا اور پھر اس کو عملی جانا کرا. اگر میں وہ کر سکتا ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کے فضل سے یہ بھی ممکن اگر وقت میرے پاس ہوا تو میں اس کو انشاءاللہ تعالی ٹرن اراؤنڈ کروں گا. اور میں آج اس کے ثمرات دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم کریں گے، کون کون سی خامیاں ان کو دور کریں گے. سب سے پہلے شارٹ ٹرم کیا ہے، 8-10 چیزیں میں نے شارٹ ٹرم آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں پہلے سے. پھر مڈ ٹرم، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے مختلف رولز قوانین ہے، اس کے لیے جو ہے بڑا لمبا وقت ہے. اور پھر ایک لانگ ٹرم جو ہے، یہ 3 چیزیں میں نے آلریڈی جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اور پھر دیکھیں میرے بہت سارے ناقدین شیخ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کون سا تیر مارا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاؤنڈیشن ML1 کی، مین لائن 1 کی فاؤنڈیشن رکھنا میرے ملک کے لیے ایک بہت بڑا کام کر کے وہ چلے گئے ہیں. پینشن کے لیے انہوں نے الگ ایک طریقہ کار بنانا، کیبنٹ سے اس کی منظوری لینا، بہت بڑا کام کر کے وہ چلے گئے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب چیزوں کو ٹھیک کرنا، کیونکہ جب ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے تو پھر اپنی ریفارم کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لا سکتے ہیں. پھر ڈاکٹر عشرت حسین اور اس کی ٹیم نے ایک مجھے وے فارورڈ کا طریقہ بتایا ہے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنے بی ایم کے مطابق آگے لے کے اچھا. اب سوائے صاحب 2-3 چیزیں یہاں پہ آتی ہیں. ریلوے کیونکہ ایک بہت بڑا محکمہ ہے. ایک تو ہم نے بات کی اس کے ایسٹس کی جو کہ واقعی بلینز آف ڈالرز میں، اس میں کوئی شک نہیں. ہر جگہوں پہ قبضے سننے میں آتا تھا کہ جی یہ ریلوے لائن گزر رہی ہے، اس کے اوپر بھی قبضہ، ادھر گھر بن گئے ادھر، کیونکہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنس جب تک نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتے. پھر ایک مافیاز ہے اندر بھی اور باہر بھی، یہ بھی ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے جی کہ اس چیز کو وہ آپ دیکھیں گے کہ نقصان میں ہی رکھو تو چلو اس کی سبسڈیز ملتی رہیں گی یا اس کا ہمیں پیسہ ملتا رہے گا بغیر کچھ کیے. کیونکہ اگر ہم وائٹ ایلیفینٹس کی بات کرتے ہیں تو ریلوے بھی ان میں ایک ضرور آتا ہے.
اگر ہم اسٹیل مل کا نام لیتے ہیں یا دیگر ہمارے جو PIA بہترین تھی دنیا میں، آج دیکھیں آپ کے سامنے اس کتنے جہاز رہ گئے اور کیا سلسلہ. کسی بھی ملک کی بنیادی طور پہ جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، چاہے وہ سبزی فروٹ کی ڈسٹریبیوشن ہو یا گڈس کی ہو، کراچی سے لے کر کے خیبر تک اور پھر باقی اس کی برانچز، صرف وہ ریلوے میں ہوتی ہے. اب چین، I'm sure آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیران کن کہ ریلوے ٹریک اور 7 فیکٹریز انہوں نے کتنی زبردست پلاننگ کر لی تھی پہلے سے. ان کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حساب ہوگا. وی ڈیڈ ناٹ پلان. آج بھی پرانی وہ ہے سارا کچھ. 2-3 چیزیں میں پوچھوں. ایک تو صرف ریپیئر، جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹریکس ہیں ان کی ریپیئر، اور پھر جس طرح پہلے ایک GT روڈ ہوتی تھی بعد میں موٹر وے بن گئی تو بڑا فائدہ ہو گیا سب کو. تو جو ML1 از مور اور لیس لائک اے موٹر وے فار دی ریلوے. اس میں کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کس قسم کی چیزیں ہیں؟ شارٹ ٹرم آپ نے بات کی، جیسے 5 سال اگلے اگر آپ کہتے ہیں کہ یار حکومت پورا کرتی ہے اپنا ایک مدت، آپ اپنے بنیادی چند مسائل جو ان کو سالو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ویئر ڈو یو سی ریلوے ایٹ لیسٹ بریک ایون پہ لے آئیں گے اس کو اگر آپ منافع میں نہ بھی آئے تب بھی؟ سر اس وقت یہ کہنا اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کی جو سچویشن ہے، ٹھیک، اور پھر جو مس مینجمنٹ اور ان ایفیشنسی، یہ عوامل ہیں، اس سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کے لاسز کو بھی کم کر سکا جو انشاءاللہ تعالی ہوں گے، میں کرپشن کے اوپر اگر کنٹرول کر سکا، اور میں سب کو ایک ہی فارمولہ دیتا ہوں کہ اگر ریلوے کے اندر میں نے سرکاری کپ چائے کا پیا ٹکٹ فری لیا، میرے یا میرے کسی عزیز نے، یا کوئی اور بنیادی جو ضرورت کی چیز ہے جو میرے لیے پریویلیج ہے، میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اگر کیا بغیر پیمنٹ کے، تو پھر آپ کو اجازت ہے جو کچھ کریں. یہ میں اپنی دیانتداری میں اللہ کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے میری حفاظت کی ہوئی ہے، جس کے لیے یہ میسج دیکھیں. لیڈرشپ کہتی ہے کہ آنےسٹی جو ہے، اس کے اپنی آنےسٹی، ٹھیک، آپ نے ایک روڈ میپ دینا ہے اور پھر جو ہے اس کو چلانا ہے. جب میں اپنے ہر عمل کا خود ذمہ دار ہوں گا، اپنی ہر غلطی کا. اب اس وقت جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری پریارٹی کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کروں گا، سب سے بڑی بات جو ہے میری سیفٹی کی ہے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، یہ میسج آ چکا ہے. حالانکہ اس کے اندر جو ہے اب اگر شیخ صاحب کے وقت پہ سے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تو قصور ان کا نہیں ہے، آپ کا پورا سگنل سسٹم، فاٹک سسٹم. ابھی تک وہ لال جھنڈی اور وہ ہاتھ میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ٹرکش ایمبیسڈر سے ایک ویڈن کے اوپر میری ملاقات ہوئی، اور میں نے کہا میں نے ریل کے اندر جو ہے دنیا کا سفر کیا تھا 1966 میں. میں نے کہا ایمبیسڈر صاحب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. ٹرکی کی اس وقت 1966 کی جو ریل تھی وہ آج پاکستان کی ریل ہے. میں نے لاسٹ ٹائم جب پاکستانی ریل میں سفر کیا تھا 1974 میں کیا تھا، حویلیاں سے لے کے کراچی تک. میں نے شادی کی تھی اور میں اور میری بیگم صاحبہ جو ہے یہاں سے سلیپر کے اندر جو ہے وہاں پہ گئے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں نا یہ گرد، تو میں خود پریشان ہوں. یا پروردگار، وہیں ریلوے کا پولیس کھڑا ہے، لوگوں کو دھکے دے رہا ہے، پیسے اس کے جیب میں میرے آنکھوں کے سامنے اس کی جیب میں ڈال رہے ہیں تاکہ خفیہ راستے سے جو ہے وہ پیسنجر. کوئی سروس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹکٹنگ جو ہے، جب میں وہاں پہ بیٹھا تو 2 آدمی میرے پاس ہے، ان کے پاس رجسٹر تھا اتنا بڑا، اور ٹکٹ لے کے جو ہے مجھے پورا یقین ہے آدھے جو ہے وہ مفت سفر کرتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ جس طریقے سے کر رہا تھا میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ طریقہ نہیں. یقین کریں، میں اپنے مزدور بھائیوں کو جو اپنا خون جلاتے ہیں، جس جگہ میں گیا وہ دوڑ لگا کے اور انہوں نے ہتھوڑے، آج بھی ہماری ورکشاپ کے اندر ہتھوڑے چل رہے ہیں. کوئی سیفٹی کا ان کا نظام نہیں ہے. ان کے رہنے کا نظام یہ ہے کہ وہ اس وقت جس طریقے سے منکی کیجز ہیں اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. 40-50 سال پہلے ان کے کوارٹر ہیں. آج ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، زمین ہمارے پاس کافی ہے، پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارا پیسہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ جو ہے اور ہمت دے عمران خان کو کہ ایسا پروگرام ریفارم کا لے کے آیا ہے، اس کے اندر بے تاشے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساتھ میں کھڑا کروں گا. ہاؤسنگ کا پروجیکٹ کرنا میرا شارٹ ٹرم ہے، حالانکہ یہ لانگ ٹرم میں ہونا چاہیے جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جنرل انور حیدر جو ہے، جو میرا دایاں ہاتھ ہے،
اسی ہفتے یا وینسڈے کو یا تھرسڈے کو اس کو میں لے کے جا رہا ہوں اور آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے، میرے ملک کی امانت ہے، جہاں پہ ہم نے ہائی رائز بلڈنگ کر کے بہترین ہاؤسنگ اسکیم جو ہے ان کو دینا ہے. اور پھر سب سے جو بڑا میرا جو سیفٹی کے بعد میں اب آتا ہوں کہ میں نے پیسے کمانے فریٹ سے. سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے نیگلیکٹڈ. سر جب میں دیکھتا ہوں نا کہ انکم کیا ہے اوور آل، وہ تو اب مجھ کو تو زبانی پرسنٹیج جو ہے موسٹ آف دا تھنگ یاد آ گئی، اس لیے کہ دلچسپی ہے، ٹھیک، کمٹمنٹ ہے، پیشن ہے کہ 34% جو ہے ہماری انکم فریٹ سے آ رہی ہے. وڈ یو بلیو اٹ؟ 57% پیسنجر پہ، حالانکہ 80% جو ہے آپ کو فریٹ پہ ہونا چاہیے. 75% جو ہے آپ کو فریٹ پہ ہونا چاہیے. فریٹ کا کیا ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے اندر کے لوگ جو ہے ٹرانسپورٹر سے ملے ہوئے ہیں. دیکھیں خدا گواہ ہے، میں کسی پہ الزام نہیں کرتا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. سوال ہی پہ یہی تو مسائل ہے ملک کے اوپر سر، ملک کے اوپر، ملک کی دولت کے اوپر، اس کے ایسٹ کے اوپر کوئی سودا نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین سنیں کہ کتنا بڑا ویکیوم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اگر کوئی ایک ڈسٹنس آپ لے لیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو میں نے اپنے جو بڑے اچھے مینجمنٹ کے بڑے قابل افسر ہیں، کمیٹڈ افسر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ بھی شیخ صاحب کی امانت ہے کہ میرے پاس میرا سیکٹری چیئرمین A1، کوئی دوسرا اس کا جو ہے مطلب انڈسپینسیبل میں کہتا ہوں، خدا کرے. میرا CEO میمن صاحب زبردست. اور اسی ٹیم میں سے میں نے ایک اپنا اسپیشل اسسٹنٹ رکھا ہے غلام دستگیر خان. یہ 3 کی ٹیم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ٹرن اراؤنڈ کروں گا. میں آتا ہوں فریٹ کے اوپر سر. ایک ڈسٹنس سے دوسرے ڈسٹنس میں کہا کوئی بھی کر لیں کہ اگر 50 ٹن مال آپ نے ایک سے 20 جگہ پہ لے کے جانا ہے، کتنا کرایہ؟ تو انہوں نے کہا جی 1000. یہ ٹرکس کا کنٹینر میں جس طریقے سے آپ اس کو کہیں، ٹھیک. وہی فریٹ اسی جگہ تک 300 روپیہ ریل کے ذریعے. صاحب جی لیکن وہ تب جو ہے ہمارا جو فریٹ والا ہے آپ کے ریل روڈ کو جو ہے فریٹ دے تو اس کو یہ پتا ہو کہ یہ ٹائم پہ پہنچائے گا اور سیف پہنچائے گا. آپ یقین کریں اندر سے لوگ اس کو جس ڈیسٹینیشن کے اوپر وہ جا رہا ہے اس کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں تاکہ جان کے کیا جاتا ہے سوال صاحب، تاکہ وہ چیزیں خراب ہوں اور لوگوں کا دھیان دوسری طرف. دے آر ہینڈ اینڈ گلوز ود آل دا ٹرانسپورٹر. کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو یہ مافیا توڑنا پڑے گا نا اصل میں. اور یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، یہ اس طرح کے بے شمار. دیکھیں میں آپ کو 2-3 مثالیں یہاں پر، ابھی آپ نے ریلوے کی بات کی، مجھے ذہن میں آ رہے تھے لالو یادیو انڈیا کے. اچھا اب ان کا ہولیا ان سے بات چیت جو بھی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، لگتا نہیں کہ یار یہ بندہ اس نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہوگا. انہوں نے کیا بالکل ہمارے سامنے کیا. آج ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر کیا، ایک ہی انوائرمنٹ، ایک اسی انوائرمنٹ میں، اور کوئی فرق نہیں تھا. دیکھیں سر اس میں کیا ہے، حقائق یہ ہے کہ آپ کے 100 آدمیوں میں سے میکسیمم اگر کرپٹ ہیں تو صرف 5%. حقیقت میں بتا دوں. لیکن وہ 5% اتنے حاوی ہیں ان 95% کے اوپر کہ وہ 95% آنےسٹ کمیٹڈ دیانتدار ہمارے افسر یا ورکر، مزدور ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے. جب تک آپ ان کا خیال مزدور کا نہیں کریں گے، ان کو سہولتیں نہیں دیں گے، ان کو ریوارڈ نہیں دیں گے، نہیں کر سکتے وہ اس ماحول کے اندر. میں بتاتا ہوں یقین کریں کہ اگر آپ اپنے کیمرے کو لے کے جائیں، جتنی بھی میری ورکشاپ ہیں، خاص کر میں نے تو ابھی تک صرف پنڈی اور لاہور کے اندر دیکھی ہے، اور پھر میں نے اس ریلوے کا پورا سسٹم جو ہے شنڈو سے 120 میل چائنا کے اندر جو ہے دیکھا ہے. زمین آسمان کا فرق سر، زمین آپ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی مقابلہ نہیں. اور جس ٹرین کے اندر جو ہے میں نے سفر کیا ہے بیجنگ سے لے کر شنگھائی تک، مقابلہ تصور نہیں ہے. سر وہ سفید رنگ کی ریل گاڑی ہے جو جہازوں سے بہتر ہے اندر سے. اور آپ دیکھیں کہ سر یہ بلٹ ٹرینز بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا بھی اتفاق ایسا ہوا کہ، اور میں حیران تھا کہ ان کی پلاننگ دیکھیں آپ، ہر جگہ ڈبل ٹریک اور بہترین ان کی سروس، جہاز سے بھی بہترین سروس. اب ساتھ ہی ساتھ 2-3 چیزیں یہاں پر آتی ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا، کیونکہ کمپیرزن تو آپ کرتے ہیں.
کراچی سرکلر ریلوے کا ہوا سٹارٹ، سارا کچھ بڑی بہترین رنگ ونگ کر دیا سارا کچھ، لیکن میں جب دیکھ رہا تھا ریلوے ٹریک جن پہ کچرے کے ڈھیر تھے، وہ مزدور لگا ہوا ہے تھوڑوں کے ساتھ، وہی والی آپ کی بات میں وہی دیکھتا ہوں انڈیا سے میں کمپیئر کرتا ہوں. میں امریکہ یورپین کنٹری سے نہیں کمپیئر کر رہا. بہترین مشینیں جناب وہ کیسے پلک آؤٹ اس کو کرتی ہیں، ریپلیسمنٹ کرتی ہیں، ٹائم بچ رہا ہے، سسٹم بچ رہا ہے، اس کی گیج کیسے انہوں نے فیوچر میں سوچیے. ابھی ایک تو اس چیز سے کہ ہم لوگ ابھی تک اس زمانے میں بیٹھے کہ تھوڑے سے ایک مزدور، آپ باہر دیکھیں جی کہ 50 مزدور لگا کے یہاں سے یہاں تک کھڈا کھودتے ہیں پائپ بچھانے کے لیے. وہ ایک ایکسکیویٹر چھوٹے سائز کا آپ نے امریکہ میں لوگوں نے گھروں میں کھڑے کیے ہوئے فارمز میں، وہ آدھے گھنٹے میں وہ کام کر دیتا ہے. آٹومیشن، ماڈرنائزیشن، ہم لوگ ابھی تک، اب یقین کریں لوگ ڈر کے ٹرین میں نہیں بیٹھتے کہ پتہ نہیں اس گیج کے اوپر جب یہ ٹرین 100 کلومیٹر پہ جائے گی تو یہ بیلنس بھی کرے گی کیا نکل نہ جائے. یہ خوف ہے نا سر. بنسبت کی ادھر ہی آپ جب جاپان میں دیکھتے ہیں 600 کلومیٹر پہ جا رہی ہے جناب، وہ ٹیسٹ اس کی چیک کر رہے، حیران کن. سر انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ ہوگا، اب یقین کریں گے کہ جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ سگنل کی وجہ سے، بنیادی طور پر سگنل کے یا ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ پروگرام ہم نے 2008 میں شروع کیا تھا، 2010 میں مکمل ہوا تھا 10 سال کا. آج 10 سال ہو چکے ہیں. نیب اس کو دیکھ رہی ہے، دوسرے اس کو ادارے دیکھ رہے ہیں. اب میں خود جا کے وہ 3 ایسے پروجیکٹ ہیں کہ آخری چند 100 ملین ہیں، میں خود ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھوں گا اپنی ٹیم کے ساتھ کہ خدا را اس کو مکمل کرو بھائی، اس سے میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. اور یقین کریں میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائی سے ندامت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ابھی جب میں نے لاہور سے یہاں سفر کیا، آپ یقین کریں گے کہ ریل کی پٹری کے اوپر 8-10 ہمارے بچے بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں اور لائٹ تیزی سے جو ہے ٹرین آ رہی ہے، اور انہوں نے آرام سے جو ہے وہ 8-10 کنارے پہ جو ہے ہو گئے. یہ صورتحال ہے ہمارے ٹریک کی، سائیکی کی اور غیر ذمہ داری کی. اور اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا پھر ریلوے پہ انگلی اٹھتی. میں ذمہ دار تھا پھر. اب یہ دیکھیں نا، لوگ بڑے آسانی سے ہمیں مورد الزام تو ٹھہراتے ہیں، لیکن کم از کم ان کے اپنا پھاٹک ہم نے کتنے بند کیے. میں نے آتے ہی سارے چیف منسٹر کو خط لکھا، میں نے کہا کہ آپ کا پھاٹک جو ہے کھلا ہے، جیلی پھاٹک آپ نے جو ہے بنوا دیا ہے آپ کے لوگوں نے، اس کے اوپر اگر ایکسیڈنٹ ہوگا آپ ذمہ داروں میں نے بند کر دیا ہے. اور کتنے ایم ایل اے ہمارے خود پی ٹی آئی کے آئے کہ جی یہاں سے ہم جو ہے گنا جو ہے وہ جا رہا ہے، آج کل جو ہے سیزن ہے. میں نے کہا ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائف. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات کو جو ہے مانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ میں بڑے اچھے اچھے قابل قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں پاکستان کے ان لوگوں کو جو اس ریلوے سے ریٹائر ہوئے ہیں، میں نے اپنی ایک سینیٹر سواتی gmail.com مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ اس گرداب سے نکلنے کے لیے اور اس ریلوے کو بہتر کرنے کے لیے آج میں نے اپنے، جب میں بریفنگ دے رہا تھا تو میں نے ایک ہی سوال اپنے سارے آفیسر کی، ٹاپ ناچ ہیں پورے پاکستان. ٹھیک. از دیٹ ناٹ اے اسکار آن دا فیس آف آورس؟ کسی اور نے غلطی کی ہے باہر سے؟ یا تو ہم پالیٹیشین نے غلطی کی ہے جو ٹاپ پہ ہیں، یا ہماری مینجمنٹ نے، یا ہمارے ورکر نے، ٹھیک، اور یا تینوں نے مل کے اس کو تباہ کیا ہے. میں نے باقاعدہ آئی جی جو ہمارے ریلوے کے ہیں کہا کہ صاحب جی آپ کی وجہ سے، جو بڑا کمیٹڈ افسر ہے انشاءاللہ تعالی، آپ کی وجہ سے، آپ کی فورس کی وجہ سے، آپ سے پہلے افسر جو آئے ان کی وجہ سے اور میرے لوگوں کی وجہ سے جو ہے ساری زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے، ورنہ کسی کی ضرورت نہیں تھی. ابھی سرکاری چیز کو کیسے مذاق تھوڑی ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کمٹمنٹ کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ میسج جا چکا ہے، یہ میرا پیشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمر کے اس حصے میں شاید اللہ تعالیٰ نے میری آخرت کے لیے مجھے یہ مارکا مارنے کا موقع دے دیا. ایک موقع دیا ہے. ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس جدت سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے میں کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ کام کر کے بتاؤں گا. انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے. میں اپنے منسٹرز کا بھی، اپنے کولیگز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح علی زیدی صاحب نے، انہوں نے کہا جی ایک دن آپ نے مجھے، عمران اسماعیل دوسرے آئے، اس کو ہم آپ کے ساتھ مل کے جو ہے ٹرن اراؤنڈ دیں. اور میں کہتا ہوں دیکھیں
میں اگر اتنا کچھ نہیں جانتا تو میری رہنمائی کریں, مجھے بتائیں, سوچ میں اب نہیں کروں گا انشاءاللہ, میں ذمہ داری خود لوں گا, ٹھیک, لیکن آئیں سب مل کر بیٹھ کر ایک کلیکٹیو اس اپروچ. ریلوے کو جو ہے ایک کولیکٹیو وزڈم کے مطابق جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ جائے گا. اچھا ظاہر صاحب, دو تین چیزیں اور مجھے, کیونکہ میں نے آپ کی پرسوں کی بات ہے غالباً, میں خبر پڑھا تھا آپ کی کہ ہم ابائے افغانستان اور اوپر سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک ایک پورا پلان کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں کچھ دنوں میں وہ اس پہ دستخط وغیرہ بھی ہونے ہیں, کچھ سلسلہ. تو مجھے ایک چیز یاد آئی, مجھے یاد آیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا دور, جب پاکستان سے ایران, ایران سے ترکی کی ایک ٹرین چلی تھی اور وہ ایک ہی دفعہ چلی. بات یہ صرف ویژن ہے, پلاننگ ہے, اور یہ تو بہترین ٹائم ہے میرے خیال میں, کیونکہ ابھی جس طرح کی جیو پولیٹکس ہو رہی ہیں خطے میں, بڑے موقع ہیں پاکستان کے لیے. اگر کہیں پہ خطرہ ہے تو کہیں پہ بے شمار اپرچونیٹیز بھی مجھے نظر آتی ہیں. یہ کچھ گیجز کے بھی ایشوز تھے, ایک بار شیخ صاحب نے بتایا کہ جی وہ یہاں سے یہاں تک تو لے جا سکتے ہیں, لیکن آگے گیج کا مسئلہ ہے, ان کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پیسہ بھی مانگے گا, وقت بھی مانگے گا, اور بڑا کچھ دیکھیں ساتھ ساتھ سب سے جو ہمارا ارلی ہارویسٹ پروگرام ہے وہ ہے ML1, ٹھیک, اور اس کے آپ کو پتا ہے کہ 3 حصے ہیں. ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ روڑی سے شروع کرنا ہے, والٹن تک جو لاہور کے پاس, وہاں تک. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دوسرا ہے ملتان تک, وہ تیسرا ہے پشاور تک, اور یہ تقریباً 1870 کلومیٹر کے قریب جو ہے یہ سارا 3 حصوں کے اندر ہے, جس کے اوپر ٹوٹل جو ہمارا خرچہ آ رہا ہے 6.8. حالانکہ جب اس کو کنسیو کیا گیا تھا تو 9.1 بلین امریکن ڈالرز کا یہ سارا جو ہے, مطلب یہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کی سیاحت کے لیے, ہمارے ملک کے ڈیفنس کے لیے, ہمارے ملک کی زراعت کے لیے, اور ہمارے ملک کی انڈسٹری کے لیے یہ بلڈ ہے. بلڈ جس طرح جسم کے اندر جو ہے بلڈ کا خشک ہو جائے, آج اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے پاکستان جو ہے جس ترقی کی منزل پہ, اس کو میں محسوس کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ, اور یہ 9 سال کا پروگرام ہے, حالانکہ پہلے جو ارلی ہارویسٹ کا جو پروگرام ہے, جو میں نے بتایا کہ روڑی سے لے کر آپ کے والٹن تک آتا ہے, یہ تقریباً 5 سال کرے گا. ٹوٹل پروگرام ہم نے بنایا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل. اس میں جو ہے آپ کا ڈبل ٹریک ہوگا, اپ گریڈیشن ہوگی, سگنل کا جو ہے نیا پروگرام ہوگا, بالکل جو ہے اس کو سیف کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فینسز جو ہے وہ لگائی جائیں گی, اور یہ سارا پروگرام انشاءاللہ 9 سال کے اندر جو ہے کمپلیٹ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار, میں منسٹر رہوں یا نہ رہوں, لیکن کم از کم پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس میرے ملک کی اکانومی پہ, میرے ملک کی ٹریولنگ کے اوپر جو ہے. دیکھیں آج ریل کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پورے روڈ تباہ حال ہو رہے ہیں. بالکل جی, ایسے ایسے روڈز ہیں, لگتا ہے ویوز کے اوپر آپ میں گاڑی کہتا چلاتے ہوں کہ مراد سے اوور لوڈنگ ہے, مراد سے کچھ بھی کر پولوشن جائے, ہے. آپ دیکھیں ہر چیز کا بنیادی پرابلم. ایکسل لوڈ کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ کچھ بھی کر لے, بڑا زبردست کام کر رہا ہے, لیکن یہ ٹرکر جو ہے اور اس کا مافیا ان روڈوں کو تباہ کرے. ہمارا ماحول تباہ ہو رہا ہے, اور اگر کسی ٹرک کے پیچھے آپ کو سفر کرنے کا, اس سے جو انزائٹی ہوتی ہے, آپ کا سائیکولوجیکل جو ہے آپ اس سے ڈاؤن فال ہوتے ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں. پرائس لیس نقصان جو ہے اس کا, اور ملٹیپل لیولز, ملٹیپل اس کا ریپل افیکٹ ہے سر, پوری ہمارے سماج کے اوپر, ہماری معیشت کے اوپر جو ہے یہ ایک بہت بڑا داغ ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, اور وہ ML1. اچھا میں دوسری طرف آتا ہوں, 29 تاریخ کو یہ بھی لکھ لیں, اور میرے چہرے کی مسکراہٹ جو آپ کو بتائے گی کہ چیزیں جو ہیں خدا تعالیٰ انفولڈ کر رہا ہے پاکستان کے فیوچر میں. کیوں؟ ایک ویژنری لیڈر جب آپ ہوتا ہے سیلف لیس, تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی مدد کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے, حالانکہ اس پارلیمانی نظام کے اندر آپ کو ریفارم کا ایجنڈا آگے لے کے جانے کے لیے بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل. آپ کو بڑے ایسے کام کرنے پڑتے جو آپ کا دل نہیں چاہتا, لیکن آپ جو ہے اس نظام کو چلانے کے لیے, اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو وہاں پہ مفاہمت جو ہے وہ کرنی پڑتی. اب دوسرا کیا ہے کہ پشاور, کابل, ٹھیک, اوپر ازبکستان, اور اس پہ دونوں ہیڈ آف اسٹیٹ نے, ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے بھی اور اشرف غنی نے بھی سائن کر دیا ہے. 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی میں ہوں گا, ٹرانسپورٹ منسٹر جو ازبکستان کا آ رہا ہے. ٹھیک, یہ 4.5 بلین امریکن ڈالرز کا ورلڈ بینک ورلڈ بینک کا. ٹھیک ہے, چونکہ بنیادی ساری چیزیں ہو چکی ہیں,
इंशाल्लाह ताला बस दस्तखत है और एग्रीमेंट करना है। फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला जाएगा। स्वाति साहब टाइम पीरियड क्या रखा है इसके लिए? सर, ये अब बताना बड़ा मुश्किल है, उसकी वजह ये है हालात अफगानिस्तान के और बेशुमार अफगानिस्तान के अलावा नहीं, इंशाल्लाह ताला हालात जैसे भी हों ये चलेगा जी, इसलिए कि तालिबान और मौजूदा हुकूमत जो है दोनों चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये शुरू हो जाए। फायदा है ना जी, तीनों ममालिक हैं, 1.5 लाख कंट्रीज हैं और इससे आपके सारे सेंट्रल एशिया के और सदर एशिया, रशिया इसके अंदर इन्वॉल्व है कि ये किसी तरीके से जो हो जाए, तो इंशाल्लाह सारे खत्ते की कुवतें जो है इसको। तीसरा जो आप बता रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला एक और प्रोग्राम है कि हम जैकबाबाद, सिद्दी, उसके बाद जो है दिलबदीन, नोकुंडी और फिर आगे जाहिदान तक और फिर आगे जो है उसके जो है तुर्की तक, ये जबरदस्त रूट हो सकता है। इस पे भी काम हो रहा है या नहीं? अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला देखिए ना, एक चीज हमारे सामने है कि अगर हमने यूरोप को जो है सेंट्रल एशिया को लेना तो ये आप यूरोप से डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, वो तो ऊपर से भी जा रहे हैं रूस के वाया भी, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूं ना कि ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो मेरी जिंदगी की इमानत है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी मुल्क के लिए नहीं देखी। इंशाल्लाह ताला ये वो अवामिल हैं कि जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान तरक्की की जानब जो है गामजन है। और फिर सी पैक जो है जिसके असरात अब मैं मतलब कि आपको क्या बताऊं, हाइडल्स के अंदर आपके जो है जितने भी हाईवेज हैं उसके अंदर, आपका पावर जनरेशन के अंदर, मतलब जितने भी आपके वो हैं गेट्स के अंदर, आपकी बंदरगाह, आपकी गवादर जो एक वक्त में जो है जबरदस्त किस्म की जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होते हुए एक रीढ़ की हड्डी जो है पूरे मुल्क की मईशत के लिए जो है साबित होगी। ये वो सारी वो चीजें मेरे सामने उस नक्शे पे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की की दामन है। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर इस हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है। ये आगे 2 साल और 9 महीने अभी हमारे रहते हैं, 2 साल या 8 महीने गिन लें हमारे रहते हैं। इंशाल्लाह ताला ये तरक्की की मंजिल, ये गाड़ी जो है पटरी पे चढ़ चुकी है और रेल इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। अब आप देखें कि अभी स्किल पैदा करने के लिए अब यूनिवर्सिटी और पीएचडी के लिए इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस इस्लामाबाद के अंदर वाल्टन के जो इंस्टीट्यूट है, ठीक, उसको जो है हम अपग्रेड कर रहे हैं ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाएं और उसके साथ साथ जो है अपनी अफराजी कुव्वत को स्किल की तरफ लेके जाएं, ताकि साथ साथ जो है इसकी जब जरूरतें बढ़ेंगी तो बजाय इसके कि बाहर से जो है हम किसी फॉरेनर को हमारे इंडिजिनस हो, लोकल। और खुदा का शुक्र है, यकीन करेंगे, मतलब मैं क्या क्या बातें आपको बताऊं, ये सारे लोग जो है आप ये देखते होंगे कि इस तरह बाकी मिनिस्टरों ने ये बातें की हैं और ये भी ये बातें कर रहा है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है ये चीजें इस वक्त हो रही है। कराची में बहुत अच्छे खाते पीते बहुत सारे बच्चे जो बाहर यूएसए से और यूके से जो आए हुए, उनको जब मैंने कहा कि जी मैंने टिकटों की सूरत हाल उस दिन ट्रेवल करते हुए एक रजिस्टर था और दूसरा आदमी उसको टिक कर रहा था, और फिर मैंने ये देखा कि जिस तरह सिटीजन पोर्टल है जिसके अंदर 27 लाख 2 साल के अंदर एप्लीकेशन आई है, 25 लाख उसके अंदर जो है सिफारिशात के साथ लोग मुतमईन हैं। मैं आपको इसी तरीके से जो है इंशाल्लाह ताला मैं एक बाकायदा तौर पे सिस्टम जनरेट कर रहा हूं बच्चों के जरिए से, पूरी ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, नो कास्ट टू द कंट्री, नो कास्ट टू। ये बच्चे उन्होंने कहा, मतलब कितनी खुशी की बात है। और शेख साहब ने पहले ही एक ऐसा जो है वो किया है, उन्होंने कहा जी हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन जो है तैयार करके देंगे जो ऑलरेडी पीआईए के पास है, दूसरों के पास। हाँ, तो रेलवे के लिए क्यों नहीं? मैं ये कहता हूं, उन्होंने कहा घर बैठ के जनाब अपनी सीट बुक करें, अपनी मर्जी से अपने नंबर जिससे बैठना चाहते हैं बैठे। इन्होंने जो है जगह जगह पे फ्रेंचाइजीज दे दी हैं और वो जो फ्रेंचाइजीज काम करते हैं, मैं एक एक चीज को देख रहा हूं, फ्रेंचाइजीज जो काम कर रही हैं, वला हौला वला कुव्वता। मैं ये कहता हूं कि ये तबाही इन्होंने जो है ये फैलाई है, जिस तरीके से टिकटिंग हो रही है, जिस तरीके से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जेड, जी इस पे सारे मसाइल ही मसाइल नजर आते हैं। मैं आपको सर साहब एक बड़े मजेदार के साथ हैरान हो गया मैं, हालांकि मैंने बड़ा ट्रैवल किया, मैं अभी यूरोप में था तो स्कैंडिनेविया में, तो मेरा दिल था मैं बहरी जहाज पे जाऊं। उन्होंने कहा पहले अगर ट्रैवल नहीं किया तो ये आज का समुंदर रफ है तो प्रॉब्लम होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है, पूरी रात का सफर है और कोई चॉइस नहीं है कि आप बाहर निकले यार, तो बस पे जाओ पूरा ताकि देखो आप। सर टिकट उधर ही बुक हुआ, उसी की वो स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने मुझे भेज दी,
ایک ہی بس ڈرائیور تھا, اس کے پاس اسکینر تھا, جب میں بیٹھا ہوں اسے ٹرٹ کر کے کیا کوئی سیٹ نمبر 2 ہے, پیمنٹ فلانا فلانا فلانا. میں نے کہا دیکھیے یہ بس سروس ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جا رہی ہے, اور کتنا سمپل کام ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. باہر آپ جاتے تھے, شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ آن لائن کیسے لیتے ہیں, کیا سسٹم ہوتا ہے, بورڈنگ پاس بھی خود دینا ہے. تو ہو رہا ہے نا جناب. تو ہم کچھ اور ڈائریکشن میں تھے, دنیا کسی اور ڈائریکشن میں تھی, لیکن آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ مسائل ہیں, پرابلمس ہیں, سارا کچھ ہے, ٹائم بھی لگے گا, بہت سارا جو ہے نا زنگ اتارنا ہے ہمیں اس مشینری سے. 2-3 چیزیں. ایک تو صرف یہ سوال ہوتا تھا کہ شروع سے ہم امریکن انجن یوز کرتے تھے, اس کے الیکٹرک, جنرل الیکٹرک کے, یہ بناتے ہیں بہت بڑا بہترین, اور آج تک چلتے رہے. پھر انہوں نے کہا جی چائنیز انجن لیا, وہ دیکھنے میں تو نئے تھے لیکن وہ کوالٹی وائز کچھ مسئلے مسائل آ گئے, ساری چیزیں. سر یہ جو پرچیزنگ اور اس لیول کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اس میں بھی ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی مانگتا ہے؟ مجھے آپ وہ چیز لیتے ہیں جو مجھے آپ ٹینک لے کے دے دیں تو میں اس میں دفتر آ جا تو نہیں سکتا نا جی. اس سے بہتر ہے موٹر سائیکل ہو میرے پاس. سر انشاءاللہ تعالی آپ تو وہ کہتے ہیں نا جی, جو ٹھیکیدار بیچارہ کوئی ریلوے کے ہاتھ چڑھ جائے تو مجھے بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, چند مجھے آپ 5% سسٹم جو ہے انہوں نے ایسا ڈیولپ کیا ہے کہ 5% آپ ضرور دیں گے. میں حقائق کی بنیاد پہ, سچائی کی بنیاد پہ آپ کو کہتا ہوں. آج چیک لکھنے کی اور اس آدمی کو جو ہے ریلوے کے دفتر میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہیں سے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے آن لائن دنیا. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر امریکہ کے اندر اتنے بڑے اکاؤنٹ کو میں ڈیل کرتا ہوں اور صرف 13 میرے جو ہے لوگ یا اس سے بھی کم جو ہے میرے مطلب 13 دفتر میں کام کرتے ہیں. دنیا آٹومیشن کی طرف جا چکی ہے سر. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنا, میں اب کراچی جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, بچوں کو لے کے آؤں گا. اگر میں آپ سے صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ایک پروگرام آپ میرے بغیر جا کر یہیں قریب جو ہے آدھا گھنٹہ کا سفر ہے, میرے ورکشاپ پہ ذرا جا کے دیکھیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے میرا مزدور بلڈنگ کر رہا ہے, اور وہ ساری لائٹ اور ہیٹ, کوئی سیفٹی نہیں ہے نا جی, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی میں بات کر رہا ہوں. بالکل ہتھوڑے سے جی, آج بھی وہ ہتھوڑا مار رہا ہے تاکہ اس کو جو چادر جو ہے سیدھی کرے, اس کو سیدھی کرے. کیوں اس ماحول کے اندر وہ کام کرے گا؟ اس لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے اپنی مرضی سے آتے, اپنی مرضی سے جاتے ہیں. اگر میں ان کو پنکچوئل بناؤں گا تو یہاں ان کو ریوارڈ بھی ملے گا خدا کے فضل سے, ان کی ہاؤسنگ کا. سر ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہی یہی چیز ہے نا, اصل چیز یہ افیکٹو ورک فورس ہو جس کو آپ نے خوش رکھا ہو, اور اگر آپ کی ورک فورس خوش ہے اور افیکٹو ہے تو میں کہتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کہ نقصان ہو. اس لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ڈویژن کے ساتھ, سینٹر آف کنٹرول کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک, ہر میرے افسر کے پاس جو ہے انشاءاللہ ایسا سسٹم میں جو ہے ذہن کے اندر آ گیا ہے, جس جگہ مرضی آئے اور جس ورکشاپ کو دیکھنا چاہے, جس ڈبے کو بھی دیکھنا. آپ یقین کریں گے ہمارا پورے پاکستان کے اندر جو اسکریپ پڑا ہوا ہے, اٹس انبلیویبل. کیوں نہیں بک رہا؟ میں نہیں بیچنے دیتا اس کو. اٹ از کوائٹ مائنڈ باگلنگ. ٹھیک ہے, کہ جو اس 2 ہفتے کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ کس طریقے سے جو ہے مطلب تباہ ہوئی. پورا پاکستان کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ ہمارے ڈبے کھڑے ہوئے جو کئی سال سے. یہ ریپیئر کا ان کا سسٹم جو نہیں ہے اس کو مطلب اسکریپ اپ کر کے بیچ دیں. سر جی جو میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ نیشنل ویلتھ ہے. کیا ضرور, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے پرسنل اس کے اندر وہ چیزیں انوالو ہیں کہ بکیں گے تو ہمارا کانٹریکٹ میں تھوڑا بہت کمیشن نکلے گا, وہ سلسلے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جو ہے میں دیکھیں نا, ایک اسٹیشن ماسٹر جو میں نے ذہن کے اندر نقشہ بنا لیا ہے, اس کی جورسڈکشن کے اندر جو بھی ہوگا میں اس کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. میں یہ نہیں کرتا کہ بھائی آپ کا ڈویژنل ڈی ایس جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. میرے نزدیک جب میرے ٹیکسس کے اندر یا لوزیانہ کے اندر جو اسٹور ہوا کرتے تھے تو وہ مینیجر ذمہ دار تھا, ہائرنگ فائرنگ بھی وہ کرتا تھا, انوینٹوری کنٹرول بھی اس کے پاس تھا. میں رسپانسبلٹی دی تو اتھارٹی بھی دی, اتھارٹی بھی دی. اس لیے جو ہے میرا جو اسٹیشن ماسٹر ہے جو اس کی جورسڈکشن کے اندر آئے گا, ڈویژن کریں میں اس سے پوچھوں گا اسکریپ کیوں کھڑا ہے, کیوں جو ہے آپ مطلب دولت. اور تو چھوڑیں سر, اب یقین کریں یہ بتاتے ہوئے مجھے نظام ساتھ ہوتی ہے. 6 مہینے پہلے
ہمارے ڈبوں سے نیچے ایک پرزہ ہے جس کی قیمت جو ہے 3 سے 5 لاکھ روپے کی ہے، کوئی 250 کے قریب نکالے گئے۔ چوری ہوا، کون کرتا ہے جی؟ جب تک لوکل بندہ نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ ہماری پولیس کے ساتھ ہم کرتے، ہم نے کیے، وہ یہ انسائڈ جاب ہے۔ انسائڈ جاب۔ سر نقصان یہ نہیں ہے کہ اب یہ کہ پیپرا ڈوڈ میں جو آپ جو ہے وہ پرزہ پھر منگاؤ گے تو آپ کو کم از کم 1.5 سال لگے گا۔ میرے لیے مشکل کیا ہے؟ 250 ڈبے کھڑے ہیں، آپ اس کے بغیر موو نہیں کر سکتے جی، چلا نہیں سکتے۔ 250 ڈبے، اس کو آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ باقی جو تھے ہم نے کم از کم جو ہے ان کا انتظام کر لیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی مینجمنٹ کو انشاءاللہ تعالی پاورفل کیا ہوا ہے، کرپشن کا کلچر ختم کرنا ہے، اس کو آپ نے ڈسکریج اس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ بیماری ہے جو اندر تک ہے۔ پرابلم یہ ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ کینسر ہے سر، کینسر، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ایسی کینسر ہے۔ دیکھیں ہم نے خود قبضے کروائے 30 سال 40 سال پہلے، خدا کا شکر ہے ہماری حکومت پہ تو ہوا نہیں ہے، ناٹ اے سنگل ون، مجھے یقین ہے، کم از کم میں نہیں۔ ریلوے لائن کا لویا چوری، اسکیب میں سے چوری، یہ چوری بھی تو بہت بڑے لیول کی چوری آتی ہے۔ انبیلیویبل، میں یہ کہتا ہوں کہ انبیلیویبل، انبیلیویبل۔ یہ وہ لاسز ہیں، میں تو اب اس پہ گیا ہوں نہیں کہ آمدن نہ بھی بڑھے، لاسز کو میں کٹ کر لوں تو بہت بڑی بات۔ ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اب کس سے یہ کہانیاں بتاتے ہوئے میں آپ کو جو ہے مطلب شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم بلک کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرک لیتے ہیں وابڈا سے، اور سال کا نقصان جو ہے خود جمع کرتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں، پھر وابڈا کو دیتے ہیں، اور 1 سال کا 2 ارب کا لاس ہے جی۔ مطلب ہے کہ آپ ذرا سوچ، بالکل ٹھیک سنیں، وابڈا ایک بزنس انٹرپرائز ہے، جب وہ پاکستان میں ہر جگہ جو ہے اس کا میٹر ہے، میٹر جتنا چارج ہوتا ہے، آپ پیمنٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ کو میٹر کاٹ دیتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ریلوے کے اندر جو ہے 2 ارب کا ہم سال کا نقصان اٹھائیں اور پھر اس ساری کیفیت سے گزریں، پھر پیسے جمع کریں، اور ایک ایک گھر جو ہے اگر اس کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو کے پی کے کا گورنر ہاؤس، ریلوے کے تو مشہور ہوتے تھے نا، اور پنجاب کا گورنر ہاؤس، 25 کنال کے گھر لاہور میں، آپ کی یہ جو کانوینٹ اسکول کی بیک سائڈ ہے آپ کے سامنے ہی سارا، پورے پاکستان میں۔ بلکہ پتہ سوال صاحب، مجھے کہا گیا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن 2-3 چیزیں دیکھیں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ جناب پی ایس او نے پیمنٹ وصول نہیں کی ابھی تک پی آئی اے سے۔ اب عجیب سی بات ہے، تو پی آئی اے کو وہ اپنے نے تیل کی سپلائی بند کر دی، اچھا پھر حکومت نے انٹروین کیا، تھوڑا سا پیسہ دیا۔ سر یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، گورننس مینجمنٹ پہ کیوں نہیں اس نے پیسے ٹائم پہ دیا، اور ایک سے دوسرے، اور یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ موجودہ دور تو صرف وہ ہے، آپ امریکہ کی تو بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑے اچھے ٹائم پہ وہاں پہ بزنس، اب اور کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، آن لائن ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو بینزو ٹائپ لوگ جو ہیں یہ واقعی ارب پتی بنیں گے، ایک ایک اپلیکیشن کے اوپر دنیا کے امیر ترین لوگ۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص کی قیمت پاکستان کی جی ڈی پی کے تیسرے حصے کی ہے، جسٹ امیجن۔ سر ایک ایپلیکیشن جو ہے، ایک ایپلیکیشن سعودی آئل کی مالیت کے برابر ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم نے اب اس طرف جانا ہے انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھ لیں گے جی، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو نکال، اور ماشاء اللہ جی بڑا بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے ہمارے پاس، ان کو اسکل کریں گے، جو ہمارے مزدور ہیں ان کو اسکل کریں گے، ان کے ویلفیئر کا خیال کریں گے، ان کو عزت دیں گے۔ اگر ان کی توقیر نہیں ہوگی تو ہماری ریلوے جو ہے نہیں چل سکتی۔ سر دیکھیں اب تو ماڈرن دور ہے، وہ تھوڑے والا زمانہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب یہ لوگ فیوچر میں مجھے نہیں پتا کس قسم کے لوگ ایگزسٹ کریں گے، انہوں نے کہا جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوگا تو کرے گا، فیوچر میں 5-6 جی جب ہو جائے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کس قسم کی ہوگی۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈفرنٹ ورلڈ، ویری چیلنجنگ ورلڈ، لیکن اللہ خیر کرے گا جی، چیزیں بہتر ہوں گی۔ ایسے وہ کہتے ہیں نا جی انگریزی میں، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، تو آئی تھنک دا ول سیمس ٹو بی دیئر، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ سوائی صاحب واز اے پلیزر ہیونگ یو، تھینک یو سو مچ، اینڈ انشاءاللہ آپ سے پھر بھی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب انٹرویو کریں گے تو پھر پوچھیں گے اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کچھ ہوا، بٹ اینی وے وی وش یو آل دا بیسٹ سر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اپنا یہ پروگرام آج کا اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔